قرآن کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تسی بہترین امت ہو جیڑی لوکاں میں ظاہر ہوئیاں نیکی دا حکم دیندے اور برائی تو منع کر دے۔ تو نیکی دا حکم یہی ہے کہ جڑا غلطی کرے اس دی اصلاح کر دے۔ اج اساں یہ بیان کرنا ہے کہ نماز جان بوجھ کے قضا کر دینا اور یا ستے ہویا قضا ہو جانا یا بھول جانا، اس کے بارے کی حکم ہے؟ شرعی عذر دے بغیر نماز قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ اس تے فرض ہے کہ اس دی قضا پڑھے اور سچے دل نال توبہ کرے۔ جس دی نماز قضا ہو گئی ہے یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی نہیں، پھر یعنی صرف آ کے جمعہ پڑھ لوے، عید والے دن آ کے اگلی صف وچ بیٹھے، جنازے میں جا کے شرکت کرے، لیکن وہ فرض نماز چھوڑ دے وے تو اس نماز جڑی چھوڑی او دی قضا بھی پڑھنا ضروری ہے اور نال توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ صرف توبہ کیتی آوے، شب برات آ گیا، اس نے ساڑھے نال آ کے نماز تسبیح ادا کر لئی، اس نے رمضان المبارک دے روزے بھی رکھے اور نمازاں بھی پڑھ لیاں، لیکن صرف توبہ کیتی اور نماز قضا اس نے نہ پڑھی تو پھر او گناہ اتھے دا اتھے ہی کھڑا ہے۔ یعنی اس توبہ نو اللہ نال مذاق کہا گیا ہے کہ گناہ تے قائم رہ کے توبہ کرنا، یہ اللہ نال توبہ کرنے والا ٹھٹھا کردا ہے، مذاق کردا ہے۔ گناہ اجے موجود ہے اور اے توبہ کردہ پھردا ہے، یعنی اے توبہ کرے یا اللہ آئندہ تو بعد میری نماز قضا نہیں ہوے گی، اور جڑی پچھلیاں قضاواں نے انہوں بھی نال پڑھے تو پھر اس بندے دی بھی توبہ قبول ہے، اور اے توبہ رب نو پسند ہے۔ اس نو آکھیا جاندا ہے توبہ تن نصوحا، یعنی توبہ کر لو پھر دوبارہ گناہ نہ ہوئے۔ اس واسطے جڑے قضا ہوئی ہے وہ پہلے قضا بھی پڑھے اور نال سچے دل نال توبہ بھی کرے۔ اور اگر کوئی سو رہا ہوئے نماز ستے ہویا قضا ہو جائے تو مسلم شریف دی روایت ہے کہ ستیاں وچ اگر نماز قضا ہو گیا جائے قصور نہیں، قصور صرف بیداری وچ ہے، یعنی ستیاں پیاں اگر اس دی نماز قضا ہو گئی اور کول جگان والا بھی کوئی نہیں اور انہوں پتہ ہی نہیں چلیا، ٹائم گزر گیا، پھر اس قضا دا گناہ کوئی نہیں، لیکن وہ قضا پھر بھی اس نو پڑھنی پوے گی۔ یہ نہ کہے کہ ہن میں ستا پیا سا تے میں مسلم شریف دی حدیث سن لئیے ستے ہویا گناہ کوئی نہیں، وہ نماز اس دی قضا ہو گئی، اس کو قضا کرن دا گناہ کوئی نہیں، کیونکہ ستے ہویا اس نے گزار چھڑی، کل جگان والا بندہ کوئی نہیں سی۔ تو اسی طرح پھر بعد اس دی قضا پڑے۔ اور اسی طرح دشمن دے خوف دی وجہ تو نماز قضا کر سکتا ہے، یعنی دشمن دا خوف ہوئے اور اس نو پتہ ہے کہ میں آواں گا نماز ادا کراں گا تو دشمن میں نقصان پہنچا دے گا، اور جماعت نال اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو اپنے گھر نماز بندہ پڑھ سکتا ہے۔ دشمن دے خوف والا، قرض خواہ والا، سخت یعنی کہ جڑا اپاہے جڑا تسا سنیا جس نے فالج گریا ہوئے اور بیمار جڑا مسجد تک چل کے نہ آ سکتا ہوئے، وہ جماعت بھی ترک کر سکتا ہے، وہ گھر نماز پڑھ لوے۔ اور اگر دشمن دا خوف ہوئے تے پھر نماز دا وقت گزر جائے تو پھر اس قضا دا گناہ کوئی نہیں، لیکن بعد میں وہ قضا پڑے گا۔ اور اسی طرح کوئی شخص اتنا مصروف ہو گیا انہوں نماز یاد نہ رہی، بھول گیا، سو گیا، اس وقت نماز دا وقت جاندہ رہا، اس واسطے کی حکم ہے؟ سمن وچ یا بھولن نال نماز قضا ہو گئی تو اس دی قضا پڑھنی فرض ہے، یعنی سو کے بھی اس دی قضا فرض ہے اور بھول گیا پھر بھی قضا فرض ہے۔ البتہ قضا دا گناہ اس نو نہیں، مگر بیدار ہون اور یاد آون تے اگر وقت مکروہ نہ ہوئے تو اسی وقت پڑھ لے کہ اے اس نماز دا وقت ہے، یعنی ستا سی اور جاگ آ گئی، ٹائم ہے وے اسے ٹائم پڑھ لوے، بھول گیا سی کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یاد آوے تو اگر مکروہ ٹائم نہیں تو اسے وقت وہ اپنی نماز پڑھ لوے۔ اسی طرح نماز دا وقت شروع ہو چکیا اور پھر سو جائے، نماز قضا ہو جائے تو پھر کیا گناہ گار ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا؟ جب اس نے اپنے جاگن تے اعتماد نہیں اور اس نے جگاون والا بھی کوئی نہیں تو پھر بھی سو جائے اور نماز قضا کر بیٹھے تو بالکل گناہ گار ہے۔ بلکہ رات بھر جاگن والا اگر فجر شروع ہون دے قریب سو جائے اور اس نے یقین بھی ہے کہ نماز فجر واسطے آنکھ نہ کھلے گی تو ایسے شخص کو سون دی اجازت نہیں، اور نماز فجر پڑھ کے سمے ورنہ گناہ گار ہوئے گا۔ نماز دا ٹائم شروع ہو چکے ہے اور یہ آکھے میں 10 منٹ آنکھ لا لینا وا جے 6:20 تے جماعت ہے، میں اجے کوئی 10 منٹ آنکھ لا لینا پہنچ جانا وا نماز تے، اس نو سون دی اجازت نہیں، انہوں اگر اعتماد ہے کہ میں جاگ جاواں گا
پھر یعنی کہ نماز جدو وقت شروع ہو جاوے اس وقت نہیں سونا، اور جڑا ساری رات جاگدا رہیا اس واسطے ضروری ہے کہ ہن فجر دی نماز پڑھ کے سویں۔ اگر فجر دی نماز قضا کر دے گا تو گناہگار ہوئے گا۔ اس طرح کوئی دن نو سمے گا نماز دا ٹائم شروع ہو چکے ہیں، ادھر زور دیاں زانا ہو رہی ہیں، اس نے کہا میں ذرا 10 منٹ لا لینا وا، اور پھر جا کے نماز اس نو سون دی اجازت نہیں۔ اگر ستیاں پھر اس دی نماز قضا ہو گئی تو پھر وہ بندہ گناہگار ہوئے گا، یعنی سون دی اجازت نہیں۔ اگر کوئی سو رہا ہوئے تو ویکھن والا اس نو نماز واسطے جگا سکتا ہے، ہاں اس تے واجب ہے کہ اس نو جگائے، اور اسی طرح بھلے ہوئے نو بھی نماز یاد کرائے۔ جڑا کول بندہ ستا پیا ہے اور تسی نماز تے آ رہے ہو، تواڈے تے واجب ہے اس نو جگانا، اور اس طرح کوئی بھول گیا تو اس نو بھی یاد کرانا، بھائی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، میں تے پڑھ آیا ہاں یا میں چلا ہاں، آ نماز پڑھائیے، یعنی کہ بھلے نو یاد بھی کرا دینا اور ستے ہوئے نو جگا دینا، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی میں پہلے بھی مسئلہ بیان تو کر دیتا ہے، دس دیتا ہے کہ بھلے ہو جڑا ستا ہوا اس نو جگانا واجب ہے، تے جڑے اپنے گھر والے نہیں جگاندے وہ تے واجب ترک کر رہے ہیں، یعنی آپ تے تہجد پڑھن، نفل پڑھن، نماز پڑھن، گھر والے نہ جگاون تو ستے ہوئے نو جگانا واجب ہے۔ اپنے بچیاں نو، اپنے گھر والے نو جگایا کرو نماز واسطے کہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، تاکہ نماز دا وقت نکل نہ جائے اور پھر اسی سارے گناہگار نہ ہوئیے۔ اور اسی طرح جس نو خطرہ ہوئے کہ رات نو جاگن دے نال فجر دی نماز قضا ہو جائے گی، اس دا جاگنا کیسا ہے؟ اس دا بغیر شرعی عذر دے جاگنا منع ہے، یعنی وہ نہ جاگے۔ اگر اس کو پتہ ہوئے کہ میں جاگاں گا تو فجر دی نماز میری قضا ہو جائے گی، وہ نہ جاگے، وہ سو جائے ٹائم نال اور فجر دی نماز۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ویکھیا نا ایک بندے نو کہ جیڑا فجر دی نماز وچ نہیں آیا، تے آپ جدو صبح بازار وچ گئے وہ ماں کو پوچھیا تے انہاں فرمان لگیاں کہ رات نو عبادت کردا رہیا ہے اور فجر ویلے اس نو جاگ نہیں آئی، سو گیا سی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں فجر دی نماز جماعت نال پڑھا، اس تو بہتر ہے کہ میں ساری رات عبادت کروں، یعنی ساری رات عبادت نالوں بہتر ہے فجر دی نماز۔ اور فجر دی نماز کا کتنا ثواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی گویا اس نے ادھی رات قیام کیتا، جس نے فجر دی نماز جماعت نال پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیتا، یعنی پوری رات قیام دا ثواب لب جاندا ہے۔ دو نمازاں عشاء دی اور فجر دی جماعت نال لازمی کوشش کریا کرو۔ قضا فرض دی فرض، واجب دی واجب، اور بعض سنتاں دی سنتاں پڑھنیاں چاہیے نے، یعنی کہ جس طرح فجر دی سنتاں نے جدیا اس طرح قضا ہو جاون، سورج نکل آوے وہ پھر اس تو بعد اپنی یعنی وہ قضا سنتاں پڑھے۔ اور اسی طرح زور دیا سنتاں اگر وقت ہوئے تو فرضاں تو بعد پہلیاں 2 سنتاں پڑھ کے پھر اپنیاں 4 سنتاں دی قضا وہ پڑھے، یہ سنتاں دی قضا ہے۔ اور فرض جڑے نے فجر دے، زور دے، عصر دے، مغرب دے، عشاء دے، انہاں دی فرضاں دی قضا فرض ہے، اے یعنی کہ لازمی پڑھنی ہے، جویں نماز فرض ہے جے قضا بھی فرض ہے۔ اور وطر دی قضا جڑی اے واجب ہے، یعنی وطر بھی انہاں دی قضا بھی پڑھنی ہے۔ اور انہاں واسطے کوئی وقت مقرر نہیں، یعنی جدوں بھی پڑھے گا بری و ذمہ ہو جائے گا، اور لازمی پڑھیا کرو اپنی قضا نمازاں۔ اور جدوں بھی پڑھے گا تو مراد اے وے کہ سورج نکلن دے وقت، غروب ہون دے وقت اور زوال دے وقت، انہاں 3 وقتاں تو علاوہ جدوں بھی پڑھے گا اس دی او نماز قضا ہو جائے گی۔ قضا دی نیت کرے اپنی نماز دی، یعنی ہر نماز دے نال ایک اپنی نماز قضا پڑھدا رہے۔ اور حتیٰ کہ اگے علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ تسی نفلہ دی جگہ تے بھی اپنی قضا نمازاں پڑھو، تاکہ تسی تواڈی قضا نمازاں دا کھاتا پچھلا پورا ہو جاوے۔ یعنی جڑی سنت موقدہ نے انہاں نوں تے لازمی پڑھو، زور دیاں 6 سنتاں نے جڑیاں، اور مغرب دیاں 2 سنتاں نے، اور اس طرح جڑیاں زور دیاں 6 سنتاں نے، اور اے جڑیاں سنت موقدہ نے فجر دیاں 2 سنتاں، مغرب دیاں 2 سنتاں، انہاں نوں لازمی پڑھو۔ لیکن اگر تسی سنت غیر موقدہ اور نوافل دی جگہ تے بھی تسی اپنی قضا نمازاں پڑھتے رہو، تاکہ تسی بری و ذمہ ہو جاؤ۔ اور جس دیاں سفر دے اندر قضا ہوئی نے، کل بھی مسئلہ دس دیتا سی، وہ آ کے گھر بھی اتھے 2 رکعت قصر والیاں اتھے بھی 2 دی قضا پڑھے گا، اتھوں والیاں اگر سفر وچ قضا پڑھنا چاہتا ہے تو اتھے 4 پڑھے گا، 4 دی نیت کرے گا۔ اور اگر اس نو کوئی عذر بن گیا، یعنی جڑی سفر دی اس دی قضا ہوئیاں نے وہ 2 اگر اتھے کھڑو کے پڑھ سکدا سی، اتھے ہن کھڑو کے نہیں پڑھ سکدا، ہن بے شک بیٹھ تے پڑھ لوے۔ اور اتھوں دیاں 4 جڑیاں قضا نے، اتھے سفر تے گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ہن اپنی قضا بھی پڑھ لواں، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکدا تو بیٹھ کے پڑھ لوے۔ تو یہ بہت سارے مسائل نے، یعنی جڑی ہے جڑی نماز قضا ہے اس نو جلدی جلدی پڑھ لینا چاہیے، اور تاکہ باقی نہ رہ جائے۔ اسی طرح نماز دے واسطے یعنی بندہ کوئی فدیہ نہیں دے سکتا۔ کوئی بندہ آکھے جی میں کروڑ روپیہ دینا وا تے میری نمازاں جڑیاں نے
وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے وے. کوئی قرآن رکھتے دے مسجد دے اندر اللہ ساڑی نماز معاف کر دے وے. اور کوئی یعنی رمضان المبارک وچ قضا عمری پڑھ لیندے نے کہ اللہ تعالیٰ ساڑیاں نمازاں معاف کر دے وے. یہ باطل ہے، یعنی اس دی کوئی حقیقت نہیں. قضا عمری تو مراد اے وے کہ تسی اپنیاں نمازاں قضا پڑھو اور رمضان المبارک دا جڑا آخری جمعہ ہوئے اس دے اندر تسی 4 نفل قضا عمری دے پڑھو اور اس دے اندر تسی یہ دعا کرو یا اللہ جڑیاں قضا ہوئیاں نے میں پڑھ لیاں نے یا اللہ مینوں معافی عطا فرما. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر انہاں نوافل دے نال وہ جڑی پچھلیاں تواڈیاں قضا ہوئیاں سن تساں پڑھ لیاں نے اللہ تعالیٰ تانوں معافی عطا فرما دے. ایک قضا عمری دا مطلب ہے یعنی بعض ساڈے بندے صرف ساری یعنی پورا سال نماز نہیں پڑھنی، قضا عمری پڑھ کے آدھے بس سارے سال دی نمازاں معاف. یعنی ہوں تساں سن لیا، تساں مریض دی نماز بھی سنی، مسافر دی سنی، تساں قضا دا بیان سن لیا. نماز کسے حالت دے اندر نہیں معاف، کسے حالت دے اندر، حتیٰ کہ جدو بندہ اشاریاں تو بھی رہ جائے ادو جا کے نماز معاف ہوندی ہے. اور وہ بھی 6 نمازاں یا جتنیاں اس وقت قضا ہوئیاں، پچھلیاں باقی نے ساریاں، پچھلیاں نہیں ساقت ہونیاں. بیماری دی حالت میں جڑیاں وہ صرف ساقت نے نمازاں، اور پچھلیاں نمازاں دا اس نوں حساب دینا پوے گا. اس واسطے فرض ادا کرو، قرض ہے ہر حال دے اندر پڑھنا ہے. انبیاء کرام نے پڑھیا اور سرکار دے گھر والوں نے پڑھیا، مولا کائنات آپ دے شہزادیاں نیزے تے چڑھ تے قرآن پڑھیا اور سجدے دے اندر سر کٹایا. اور حضور غوث اعظم آپ نے سرکار دی ہر سنت تے عمل کیتا، حتیٰ کہ آپ اپنی جدو گئے نا کعبہ شریف تو آپ غلاف کعبہ نو پکڑ کے رو رہے سن اور کہہ رہے سن یا رب العالمین کا روز معاشر مینوں بخش دینا، اگر میں اس قابل نہیں کہ بخشیا جاواں تو مینوں اپنے یا اللہ نیک اور پرہیزگار متقی بندے دے سامنے یا اللہ مینوں شرمسار نہ کرنا. اگر میں اس قابل نہیں بخشیا جاواں تو مینوں اپنے نیک لوگوں کے سامنے شرمسار نہ کرنا. یعنی انہیں ساری زندگی نماز نہیں چھڈی، حتیٰ کہ وہ شیطان بھی آ گیا سی کہندا سی کہ نماز چھڈ دیو، وہ بدل دا ٹکڑا بن کے آیا سی. تو آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، یعنی یہ شیطان ہے بدل پھٹ گیا، ہو سکتا تو تواڈے علم نے بچا لے، فرمایا نہیں مینوں میرے رب دے فضل نے بچائے. تو آپ نے بھی یعنی ساری زندگی نماز نو نہیں چھڈیا. اج اگر کوئی پیر کہے کوئی استاد کہے کہ پتر نماز چھڈ دے پہلے کام کر لئیے، یعنی سمجھو وہ شیطان ہے، یہ شیطان دا کام ہے نماز تو روکنا. اللہ دا قرآن بار بار پہ آندا ہے، سرکار دا فرمان بار بار پہ آندا ہے، یعنی مسائل بار بار ایک گل دس رہے نے کہ نماز نہ چھڈو. نماز دا پہلا سوال نماز دا ہونا جی روز معاشر جنہاں دیاں قضا ہو گئی نے وہ اپنیاں قضا لازمی پوریاں کر لو تاکہ بریو ذمہ ہو جاؤ. پہلے سوال تو جدو کامیابی مل گئی اگلے سوالات انشاءاللہ آسانی ہوئے گی. یہ پہلے سوال تے پھنس گئے تو پھر روب طاری ہو جائے گا اور بڑا مسئلہ بن جائے گا اور اتنے ہی بندہ پھنس جائے گا. اللہ تعالیٰ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے، سارے سارے دا خاتمہ بالخیر فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین.